السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے حسب روایت اصلاح زبان کے سلسلے میں ایک لفظ کی وضاحت، اور وہ لفظ ہے خواب۔ دیکھیے، اردو میں قاعدہ ہے، خے واو اور الف جہاں ایک ساتھ آتے ہیں، جیسے خواب ہے، خواہش ہے، تو یہاں واو سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا تلفظ خواب اور خواہش نہیں ہوتا، اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے خواب، خواہش۔ لیکن ہم عام طور پر غلط بول جاتے ہیں، خواب بول جاتے ہیں، خواہش بول جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ مشہور شاعر احمد فراز کی غزل کا مصرع ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ تو چونکہ درست لفظ یہی ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو خواب ہی کہا گیا ہے۔ تو ایسے الفاظ خے واو الف جہاں ساتھ مل کے شروع ہوتا ہے، وہ خے الف کی آواز دیتا ہے تلفظ میں، وہاں واو سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، خواب کا صحیح تلفظ ہے خواب، خواہش کا صحیح تلفظ ہے خواہش۔ تو وہ لوگ جو اپنی زبان کی اصلاح کی خواہش رکھتے ہیں، جو بہتر انداز سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، درست انداز سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ ان کے لیے موقع ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز دیکھ کر اصلاح زبان کی طرف توجہ دے سکیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا اصلاح زبان کے حوالے سے ہماری ویڈیو کا ایک حصہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ویڈیوز میں دوسرا حصہ ہوتا ہے طنز و مزاح کا۔ تو آج بھی ہم آپ کے لیے طنز و مزاح کی کچھ دلچسپ کہانیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو سماعت فرمائیے۔ یہ پہلی کہانی ہے غریب آدمی۔ لال مسیح کئی سال سے میرے دفتر میں خاکروب تھا۔ وہ عموماً خوش رہتا تھا۔ میں اخبار نو کا ایڈیٹر تھا۔ میرا کمرہ وہی صاف کرتا تھا، مگر کچھ دن سے وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں وزیر اعظم اور پاناما لیک جیسی خبروں پر زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے سبب نہ پوچھ سکا، لیکن آج دفتر پہنچتے ہی میں نے اسے بلایا اور اس سے دریافت کیا، تو وہ کچھ اس طرح سے گویا ہوا کہ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، صاحب، سینکڑوں پاکستانیوں کا نام پاناما لیک میں آ گیا ہے۔ اگر کل کلا میرا بھی آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو بہت غریب آدمی ہوں۔ تو جناب، یہ آپ کو یاد ہوگا، جب پاناما لیک آئی تھی تو ایک کے بعد ایک بہت سے پاکستانیوں کے نام آ رہے تھے، تو یہ غریب آدمی یہ سوچ کے پریشان تھا۔ یہ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اور دوسری کہانی کا عنوان ہے جھوٹ۔ حمید سمیع کو اپنے پارٹی چیف کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ بندے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا تھا۔ حمید سمیع جھوٹ بولنے کا عادی تھا۔ بہت سے لوگ اسے جھوٹا قرار دیتے تھے، مگر اس کی پارٹی کے قائد نے کبھی اسے جھوٹا قرار نہیں دیا تھا۔ وہ اکثر زیر لب مسکراتا رہتا تھا۔ یہ اس کے قائد کی صلاحیتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس بار پارٹی قومی الیکشن جیت گئی۔ جب پارٹی قائد اپنی کابینہ تشکیل دے رہا تھا، اس دوران اس نے حمید سمیع کو بلایا اور کہا، خوش ہو جاؤ، آج سے تم وزیر اطلاعات ہوگے۔ تو جناب، یہ تھی کہانی جھوٹا۔ اگلی کہانی ہے بزرگ۔ ایک بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ گلزار مغل وہاں سے گزرا تو اسے وہ بہت پہنچے ہوئے لگے۔ گلزار کے ذہن میں چند روز سے ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ بزرگ کی خدمت میں پیش ہو کر اس نے سوال کیا، بابا، آخر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بزرگ نے گلزار پر نظر ڈالی، پھر اپنی جیب سے پان کی پڑیاں نکال کر کھولی اور ایک پان کلے میں دبا کر دوبارہ گلزار کو غور سے دیکھا اور بولے، جا بیٹا، اپنا کام کر، میرے پاس بس کا کرایہ نہیں تھا، پیدل چل کر آ رہا ہوں، درخت کے نیچے سستانے دے۔ تو یہ تھی جناب کہانی بزرگ، اور ایک کہانی اور آپ کی خدمت میں آج ہم اس نشست میں پیش کریں گے۔ اس کا عنوان ہے تصاویر۔
میں نے نیا گھر لیا تو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ میرے پڑوسی کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ البتہ ان کی صاحبزادی کرن بہت خوش اخلاق تھی۔ وہ جلد ہمارے گھر کے فرد جیسی بن گئی۔ اسے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ جب بھی ہمارے گھر میں پیزا یا کیک آتا یا اچھے کھانے بنتے تو وہ ان کی تصاویر بنا لیتی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے پوچھا، کرن ان تصاویر کا کیا کرتی ہے؟ وہ بولی، کرن فیس بک پر انہیں شیئر کرتی ہے تاکہ رشتہ داروں اور دوستوں پر رعب جما سکے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی آخری کہانی، جس کا عنوان تھا تصاویر۔ آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک روایتی درخواست کے برائے کرم ہماری اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔